بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، وسیع رزق اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ قدیم زمانے میں سیب کا بڑا ایک درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ اس لڑکے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھ جاتا اور پھر اس کے سائے میں سو جاتا۔ وہ لڑکا اس درخت کو بہت چاہتا تھا اور اسی طرح اس درخت کو بھی اس لڑکے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور لڑکا بڑا ہو گیا۔ اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا۔ ایک روز وہ نوجوان درخت کے پاس آیا۔ وہ مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے کہا، میں اب بچہ نہیں رہا، اب میں درختوں کے ارد گرد نہیں کھیلتا۔ مجھے کچھ کھلونے چاہیے اور انہیں خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے افسوس ہے، میرے پاس پیسے تو نہیں، لیکن میرے اوپر جو سیب لگے ہیں تم انہیں توڑ کر بیچ سکتے ہو، اس کے بعد تمہارے پاس پیسہ آ جائے گا۔ وہ نوجوان بہت خوش ہوا اور اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور خوشی خوشی چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد جب نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو بہت مایوسی ہوئی۔ ایک دن وہ نوجوان آیا۔ اب وہ جوان ہو چکا تھا۔ درخت بہت خوش ہوا۔ اس نے جوان سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ حسب توقع اس نے انکار کر دیا۔ میرے پاس کھیلنے کا وقت نہیں، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے کام کروں۔ ہمیں رہنے کے لیے ایک مکان کی ضرورت ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے، لیکن میرے پاس کوئی گھر نہیں، پھر بھی اپنا گھر بنانے کے لیے تم میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس آدمی نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لیں اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے دیکھ کر درخت خوش تھا، لیکن اس وقت کے بعد آدمی اس کے پاس واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے تنہائی اور مایوسی کا احساس ہونے لگا۔ ایک دن پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی کافی زیادہ تھی، وہ شخص آیا۔ اسے دیکھ کر درخت خوش ہو گیا اور حسب عادت اس سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ آدمی نے کہا، میں اب بڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ سمندر میں سفر کروں تاکہ خوشحال ہو جاؤں، کیا آپ مجھے کشتی دے سکتے ہیں؟ درخت نے کہا، میرے تنے سے اپنی کشتی بنا لو، اس سے تم دور تک کا سفر کر لو گے اور خوشحال ہو جاؤ گے۔ آدمی نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور سمندری سفر کے لیے نکل پڑا اور کافی زمانے تک واپس نہیں لوٹا۔ سالوں بعد وہ شخص آیا۔ درخت نے اس سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس اب تم کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا جو میں تم کو دے سکوں، تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس آدمی نے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس اسے کھانے کے لیے دانت نہیں۔ درخت نے کہا، میرا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس نے کہا، اس پر چڑھنے کے لیے اب میری عمر نہیں رہی۔ درخت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ آخری چیز جو میرے پاس ہے وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے کہا، اب مجھے زیادہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، اب مجھے ایک ایسی جگہ چاہیے جہاں پر میں آرام کر سکوں۔ زندگی بھر کام کر کر کے میں تھک چکا ہوں۔ پرانے درخت کی جڑ ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ تب درخت نے اس سے کہا، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کرو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ محترم عزیز دوستو، وہ بچہ آپ خود ہیں
اور سیب کا وہ درخت آپ کے والدین ہیں۔ درخت والدین کی طرح ہوتے ہیں۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور اسی وقت واپس آتے ہیں جب ہمیں ان سے کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کچھ بھی ہو جائے، والدین کبھی بھی اپنی قیمتی سے قیمتی چیز اپنے بچوں کو دینے میں تردد نہیں کرتے، جو ان کی آنکھوں میں بچے ہی رہتے ہیں۔ یقین کیجئے، میں نے دنیا میں والدین سے کوئی پیارا رشتہ نہیں دیکھا۔ والدین وہ ٹھنڈا سایہ ہیں جن کے سائے میں بیٹھ کر ہم دنیا کے تمام دکھ درد بھول جاتے ہیں۔ جب یہ سایہ نہیں رہتا تب ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، جن کے والدین حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کے سائے میں بیٹھیے، ان کے ساتھ وقت گزاریے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، کیونکہ وہ وقت یاد کیجئے جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین نے ہمیں کیسے پال پوس کر بڑا کیا تھا، کیسے خود دھوپ میں کام کر کے ہم کو جوان کیا۔ آج ان کو ہماری ضرورت ہے۔ ان کی ضروریات کو پورا کیجئے، ان کو وقت دیجئے۔ صرف ضروریات ہی پورا کرنا کافی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ وقت بتائیے۔ ان کو آپ کے وقت کی اشد ضرورت ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ گپ شپ کیجئے۔ جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو اس وقت پچھتاوا ہوگا۔ یقین کیجئے، جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو انسان بہت تنہا رہ جاتا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی انسان کو اپنے والدین کی یاد آتی ہے۔ عزیز دوستو، اپنے والدین کی قدر کیجئے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔